السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ اعراف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ چوتھے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5واں ضمنی موضوع ہے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور پھر ان کا انجام۔ اس میں 160 آیت میں سے ہے کہ نافرمان قوم تھی، اور اسی میں ہے کہ ہر نافرمانی فقط اپنی ہی جان پر ظلم ہے، کسی اور پر ظلم نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت آدم کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا ہے ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے تھے، اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ نافرمانی کر کے ہم اللہ کا فرما بردار ہو تو اللہ کا کیا بنا لیں گے، نافرمان کر کے اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، اپنی جان پہ ظلم ہے، کیونکہ اس کا حساب دینا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئی، فرعون غرق ہو گیا، یہ آخری کام تھا جو اللہ نے فرشتے بھیج کر خود کیا۔ قوم نوح سے چلا آ رہا تھا، جب بھی کوئی خرابی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا تھا، کہیں پانی میں غرق کر دیا، کہیں طوفان بھیج دیا، جو کچھ پتھروں کی بارش۔ یہاں پہ جب فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل پار ہوئی تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا، اور اللہ نے کہا فرشتے جہاد میں تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، تم اٹھو گے تو مدد ہوگی، نہیں تو یہ نہیں ہونا کہ فرشتے آ کر۔ وہ آخری کام تھا جو اس طرح سے ہوا، پھر جہاد فرض ہوا، لیکن انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک سرائے سینا میں ایک وادی ہے، وادی طے، اس میں قید کر دیا۔ اس صحرا میں نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ کوئی خوراک تھی، تو اللہ نے تینوں چیزوں کا 40 سال تک اہتمام کیا۔ انہیں وہیں من و سلوا کا کھانا دیا، وہیں یہ پتھر سے 12 چشمے پھوٹے جہاں سے یہ پانی لیتے تھے۔ کیوں قید کیا؟ تاکہ غلامی سے ان میں جو بزدلی پیدا ہو چکی ہے ختم ہو جائے اور یہ جرات و دلیری پیدا ہو۔ تو وہاں پہ ساری قوم مر گئی، جتنے تھے انکار کرنے والے۔ 2 بندے بچے، یوشع بن نون اور ایک ساتھی ان کے، جنہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ہم چلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے نئی جنریشن پیدا ہوئی، نئی قوم پیدا ہوئی، تو پھر انہوں نے جہاد کیا۔ اب آگے 161 میں سے 3.4 آ رہے ہیں کہ شہر ریحا میں رہنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور داخل کیسے ہونا ہے؟ بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے، جھکے ہوئے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے احکام ماننے پر خطائیں بھی اللہ بخش دے گا اور مزید اجر بھی دے گا۔ یہ 161 میں بات ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب 40 سال بعد ریحا شہر کو فتح کرنے اور آباد کرنے کا حکم ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ ہدایت کر دی جو ابھی ہم 4 نکات دیکھیں کہ فاتحانہ شان کی بجائے عجز و انکساری سے سجدہ کرتے ہوئے اور شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، مکہ میں داخل ہوا تو اونٹنی کے اوپر اتنے جھکے ہوئے تھے کہ جیسے سجدے میں ہوتے ہیں، تو جھکے اللہ کا شکر کرتے ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز و انکساری پہلے سے ہی بڑھ گئی۔ اللہ نے فتح اتنی بڑی دی تھی، جہاں سے ہجرت کر کے نکلے تھے، رات کے اندھیرے میں چھپ کر 3 دن غار ثور میں چھپے رہے، وہاں شاہانہ فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ وہی ابو سفیان جو حملہ کرتا تھا بار بار اور یہ سارے آتے تھے، وہی جناب وہاں پہ متی بنا ہوا ہے۔ تو یہ ساری بات، اور اس لیے دشمنوں کے لیے انتقام کی بجائے آپ نے معافی کا اعلان کیا۔ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ ایسے کرنا ہے، تو ہم نے یہ کیا ہے سارا کرنا ہے اس سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس میں سے وہ لفظ بدل دیے۔ تو پھر چھٹا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے لفاظ کو، احکام کو بدل دیا، انہوں نے مرضی کی۔ اس میں 142 آیت دیکھیے گا، سو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے لفظ کو اور کہہ دیا کچھ اور، تو پھر ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو انہوں نے جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ لفظ کہنے، وہ بھی نہیں کہے، اتنی مرضی کی۔ تو مرضی نے، حکم میں مرضی نہیں ہے اور مرضی میں حکم نہیں ہے۔ جس نے حکم ماننا ہے اس کی مرضی سرے سے ہے ہی کچھ نہیں، اور جس نے مرضی کی اس کے لیے حکم کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ حکم دینے والے کی کوئی حیثیت ہے۔ جب حکم دینے والا اللہ ہو اور اس کی بندہ حیثیت نہ سمجھے تو یہی متکبر ہے، جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں پچھلے ضمنی موضوع میں۔ تو یہ متکبر لوگ ہیں، مر گیا۔ تو پھر 7واں پوائنٹ ہے وجہ ظلم نافرمانی احکام، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو پھر فتح کے بعد بنی اسرائیل میں جو ساری کی بجائے فتح و گمانڈ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے موالے غنیمت میں بھی خیانت کی، ظلم و تشدد کو بھی روا رکھا، اللہ کے احکام کی پوری خلاف ورزی کی، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، جس کے بارے میں 2 قول ہیں کہ ایک تو ان میں طاعون کا عذاب آیا، طاعون سے قوم مر گئی، اور دوسرا اللہ نے دشمن کو پھر بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا اور انہوں نے انہیں بہت شدید قتل و غارت کی، اور اس طرح سے اللہ نے عذاب بھیجا۔ تو نافرمانی ہو، ابھی ہم دیکھ لیں، مسلمان دیکھ لیں، کیا نافرمانیاں کرتے ہیں تو کیا انجام ہے؟ ساری دنیا کے سارے وسائل ہونے کے بعد سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔
اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، مسلمان سب سے بری قوم ہے۔ ورنہ ارشاد کہتا تھا اسلام سے اچھا دین کوئی نہیں ہے اور مسلمانوں سے بری قوم کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس برے سے نکلنا ہے، کوئی نکلنا نکلے، میں نے نکلنا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے باقیوں کو ہم نے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں مکلف کرنا ہے اس چیز کا، تو انشاءاللہ نہیں تو یہی کچھ ہونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین۔